جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी आज रह गई थी, तो इसको हम आज देखते हैं, इसके मीनिंग भी, और इंशाल्लाह अल्लाहुम्मा अस्लिह निय्यतना व ज़ुर्रियतना व ज़ौजैना अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन अला तजल लिअहदिन फीही। अ, रहीला बहन, आपका माइक खुला हुआ है, म्यूट कर लें। जज़ाकल्लाह। हम इसके मीनिंग भी देख लेते हैं। अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतना, ऐ अल्लाह हमारी नियतें सही कर दे, में दुरुस्तगी पैदा कर दे। वज़ुर्रियतना, और हमारी औलादों में, वज़ौजैना, और हमारी स्पाउसेस में, हमारे अज़वाज में, शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर। अल्लाहुम्मा जल अमली कुल्लहु, और ऐ अल्लाह मेरा हर अमल बना दे सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन, और उसको अपने लिए सिर्फ खालिस कर ले, वला तजअल लिअहदिन फीही शैया, और किसी दूसरे का उसमें कोई हिस्सा ना हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमें ऐसी तौफीक दे, और जो इल्म हम सीखें उसके ऊपर अमल करें और आगे पहुंचाएं इस तरह से कि वाकई जो है वो असर करे। अदरवाइज़ हम सीख सीख के रखी जाते हैं, जब फिर कोई हमें भी फ़ायदा नहीं होता, किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। और उसका फ़ायदा कैसे होगा कि जब हम अपनी ज़िंदगी और अपने ही कामों में मसरूफ़ हैं और अपनी ही लाइफ में लगे हुए हैं, तो अपने ही थोड़े से हल्के और अपने ही एक हमने महदूद दायरा बना लिया, तो फिर हम उससे जब मामलात होंगे, जब ताल्लुकात होंगे, फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम आएंगी। हमें खुद भी पता चलेगा ना, जब हम बैठ के पढ़ते हैं उस वक़्त हमें लगता है कि हमें बहुत माशाल्लाह जो है ना समझ भी आई है और ऐसे, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करने लगते हैं फिर सम टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें से ही पता चलता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम इसको प्रैक्टिस में जब लेके आएँ तो हमारे लिए आसान हो जाए इंशाअल्लाह। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका, ये क्यों है सारा कुछ पीछे जो गुज़रा है उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये इसलिए है, बी बवजह इसके, कि अन्ना, बेशक, या के भी इसके माने जाते हैं जब दरमियान में आता है, अल्लाह, कि अल्लाह ने नज़्ज़ला नाजिल की, अल किताबा, किताब, बिल हक, हक के साथ। अल्लाह ने किताब हक के साथ नाजिल की ना, कोई कजी नहीं है उसमें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ में पढ़ते हैं कि इसमें कोई कजी नहीं है। सूरह बकरा में शुरू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इसमें कोई शक नहीं है। तो जब थोड़ी सी भी हमारे दिल में कोई ऐसी चीज़ आती है कि यहाँ पे ये थोड़ा सा कज है, यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारे उसके मुताबिक नहीं है, जिस तरह से चीज़ें हमारे ज़िंदगी में चल रही हैं हमारे इर्द-गिर्द, तो शायद तो उसमें फिर शक आ जाता है। तो जब शक आता है तो फिर क्या होता है कि जैसे ही हमारे शक आता है तो हम क्या करते हैं, सुस्त हो जाते हैं। हमारे अमल करने में हमारे सुस्ती आ जाती है। आप देखें, आग लगी हो, कोई हमें कहे कि आग लगी है, तो हमें अगर यकीन हो, हमारे सामने हो, हमें नज़र आ रही है, तो हम भागते हैं, दौड़ते हैं जल्दी से। लेकिन अगर हमें नज़र नहीं आ रही और हमें किसी ने बताया है और हम सोचते हैं कि पता नहीं लगी है कि नहीं लगी, ऐसे ही हम भागे फिरो खाम-खा में, तो शक में पड़ जाए तो हम सुस्त हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें यकीन हो, या बताने वाला ऐसे यकीन से बताए, या उसके ऊपर हमें ऐसा यकीन हो, तो फिर हम भागते हैं। तो ये तो बताने वाले भी इतने, यानी कि उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना, उससे पहले, नबूवत मिलने से पहले सादक और अमीन कहलाते थे, और भेजने वाला भी उससे ज़्यादा सही और हक बात और किसकी हो सकती है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ऐसी किताब मैंने नाज़िल की और इतने हक के साथ नाज़िल की, व इन्ना, और बेशक, अल्लज़ीना, और वो लोग, इख्तलफू, जिन्होंने इख्तिलाफ किया, फ़िल किताब, फ़ी अल किताब, किताब, लफ़ी, ला, यकीनन, अलबत्ता, फ़ी में, शिकाक, मुखालफत में, यानी हठ धर्मी में पड़े हुए हैं ना, मुखालफत में पड़ गए हैं। लफ़ी शिकाकिम बईद, दूर की, यानी सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं, कोशिश ही नहीं करते, इतनी दूर की गुमराही में पड़ गए हैं। और इतनी ज़्यादा इख्तलाफ जो है ना, इसमें किताब में इख्तलाफ करना स्पेशली इतना ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे दीन के लिए, हमारी अखुवत के लिए, हमारी यूनिटी के लिए। एक बात जो जिसमें कोई है ही नहीं दीन से, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, उसके ऊपर इख्तलाफ करके हम बैठे हुए हैं, उसके ऊपर बहस हो रही है, उसके ऊपर हमारी तवज्जो है,
اس کو اچھالا جا رہا ہے، اور جو اصل دین ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے اس کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ اب اس بات کا یعنی کہ جیسے اس میں تھا، اور آپ دیکھیں گے یہود اور ان کی کتابوں میں اتنا زیادہ اس چیز کا ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں، کہ ان کی جو عورت وہ تھی اس کا نام کیا تھا، یا جو ہے یہ کتے وہ کتا جو تھا اس کا نام کیا تھا، اس کا رنگ کیا تھا اصحاب کہف والے واقعہ میں، اور وہ کتنے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں 7 سلیپرز کے نام سے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے، لیکن ایسی چیزوں کا سے کیا لینا دینا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ آگے آگے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کسی ڈیٹیل کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ بات کہی ہے جس سے ہمیں ہدایت ملنی ہے، جس سے جو پریکٹیکلی ہمارے کام آنی ہے، جس سے ہماری زندگی سنورنی ہے، جس کے ہمیں معاملات کو درست کرنے، تعلقات کو اچھے شیپ میں لانے کے لیے ضرورت ہے۔ ادر دین دیٹ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یعنی کہ ایک اتنی امت کی حالت خراب ہے، لیکن ہم ایسے اختلافات میں اور ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی وجود ہی یعنی کہ ہونا بہت ہی زیادہ بیکار بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے جو کام کیے، مختلف طریقوں سے نماز پڑھی، مختلف طریقوں سے باتیں کی، اس کو ایز اٹ از ہونا چاہیے تھا نا۔ تو وہ کیا کیا، اس پہ انہوں نے فرقے بنا لیے، ایک نے ایک کو چن لیا اس کے اوپر، اور پھر دوسروں کو غلط کہنا شروع کر دیا، اور اس سے جو تھے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ناحق بات کی نا، کہ اللہ نے تو اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا تھا، تو یہ کام کر کے اصل بات جو تھی اس سے توجہ ہٹا دی، اصل کام جو تھا اس سے دور ہو گئے۔ تو اگلا رکوع شروع کرتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل میں اس کو شروع کیا ہے کہ لیسا، کہ ہرگز نہیں ہے، البرا نیکی، ان کے، تولو تم پھیر لو، وجوہ چہرے، وجہ ایک چہرہ، وجوہ اس کی جمع ہے نا، وجوہ چہرے، کم اپنے چہرے، قبلہ قبل طرف، سمت، المشرق مشرق کی طرف، والمغرب یا مغرب کی طرف، لیکن البرا نیکی تو اصل میں یہ ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم اور دن، آخری آخرت کا آخری دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جو اختلاف کس بات پہ کرتے ہیں، ظاہری چیزوں پہ ہم اختلاف کرتے ہیں نا، ظاہری چیزوں کے اوپر کہ ہاتھ باندھنے، یہ کرنا وہ کرنا، اور بہت ساری ایسی چیزیں، رنگوں میں کہ وہ فلاں رنگ پہنتے تھے اور فلاں ایسے تھا، اور اس سے یہ ہوتا ہے، اور اس سے حالانکہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں، وہی اس سے بھی پیچھے آپ چلے جائیں، آپ ہر چیز کا کنیکشن ہے نا، اس سے بھی پیچھے جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں نا، تو اللہ پہ جھوٹ باندھی جا رہے ہیں، اللہ نے ایسی کوئی چیز کہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے چیزوں کو بیس بنا کر اختلاف کرنے، علیحدہ علیحدہ ہونے، گروپس بنانے، اور ایسے کچھ کرنے کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں دی۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات کہ جو کون لوگ اس میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں، کہ جو شدید دور کی یعنی کہ شقاوت میں ہے نا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکی تو یہ تو نہیں ہے، بظاہر جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں وہ تو نیکی نہیں ہے، کہ ادھر کو منہ کر لیا، ادھر کو منہ کر لیا، آپ نے اوپر آپ نے جس کو کہتے ہیں نا آپ کی اپنی ظاہری حالت جو ہے اس کو چینج کر لیا، آپ نے حجاب پہن لیا، آپ نے عبایا پہن لیا، یا آپ نے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جو آپ نے داڑھی رکھ لی، جو ظاہری چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ اس کو دین کا آپ نہیں کہیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ پردہ جو ہے وہ اسلام نہیں ہے نا، کئی لوگ کہتے ہیں کہ صرف اسلام دین صرف جو ہے وہ پردہ اور صرف یہ اپنے آپ کو چھپانا ہی تو نہیں ہے نا، لوگ اس کے اوپر اتنے زیادہ یہ لوگ بحث کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اسلام میں پردہ ہے، پردے میں اسلام نہیں ہے، لیکن اسلام میں پردہ ہے۔ جب ایمان آپ کے اندر آئے گا تو پھر کیسے آپ اپنے آپ کو نا، ایسے ہی دوسری چیزیں ہیں، یعنی کہ نا اگر آپ کے اندر ایمان آئے گا تو پھر ساری آپ حلال کے پیچھے جائیں گے، آپ
ایسی ساری چیزوں کو چھوڑیں گے جس کو اگر دل میں ایمان ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں جو بظاہر جو ان کا ظاہر ہے وہ صرف نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف، کیونکہ اس بات پہ اس کا پیچھے سے پیچھے لنک جاتا ہے. جب یہ وہیں سے شروع ہوا، ظاہر ہے کہ یہ بات کہ جب وہ اعتراض کرتے تھے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لیتے ہو، کبھی مغرب کی طرف کر لیتے ہو، کبھی بیت المقدس کی طرف تم کہتے ہو، کبھی کعبۃ اللہ کی طرف کہتے ہو، تو یہ کیا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل میں نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ تو اس کا اظہار ہے. اور وہ کیا ہے؟ اصل بات کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ ہے، جو اللہ پر ایمان لایا. تو جب ایمان لائے گا اللہ پر، جب اس کی مانے گا تو پھر وہ جو بھی کہے گا وہ کرے گا، جیسے کہے گا، جہاں کہے گا، جدھر سے جدھر کو پھیر دے گا، جو اصول اور قانون بنا دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ انسان وہی کرے گا. پھر اس کو یہ چوں چراں کی اور اس کی دلیلیں نکالنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی جب وہ اس پر ایمان لے آئے گا کہ وہ بہترین ہے بتانے والا، اس کے جو اس نے بتایا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ سب سے صحیح اور حق بات ہمیں دے رہا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے دے رہا ہے. اور اگلی اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یہ تو دل کا معاملہ ہو گیا نا سارا، آپ کے دل کا معاملہ، آپ کے دماغ کا معاملہ، آپ کی سوچ کا معاملہ نا، کہ آپ اللہ پہ ایمان لائے، آپ نے آخرت کے دن کو آپ مانتے ہیں کہ کتنا یقین ہے آپ کو پتہ ہے، کوئی دوسرا کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. لیکن اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ آپ کے عمل سے ہوگا کہ کتنا آپ کو یقین ہے اور کتنا مجھے یقین ہے. تو اس سے پتہ چلے گا. اس کے بعد ملائکہ پر، اور اس کے بعد کتابوں پر، اور پھر نبیین اور نبیوں پر. اور پھر اس کے بعد اگلا اس کا کام کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے یعنی کہ اللہ سے اپنے ایمانیات کی بات کی ہے، اور پھر اللہ کے بندوں سے تعلق نہیں، جو عبادتیں دوسری ہیں ان کا ذکر بعد میں آیا ہے نا، نماز اور زکوٰۃ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آتا، جب اس کے دل میں یہ یقین، یہ ایمان، یہ ساری چیزیں گھر کر جاتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا عمل، اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو اس کے دوسرے انسان ہیں، ان کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا. وہ اور وہ دیتا ہے المال، اپنا مال، علی حب ہی، علی حب، محبت ہی اس کی. اب یہی جو ہے یہ مال کی طرف اس کی ضمیر جا رہی ہے نا، علی حب ہی، کہ اس کو مال سے محبت ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو مال پسند نہیں ہے. اس کو ہوتے ہیں نا لوگ اس طرح کے، جیسے راہب ہیں یا اور کسی کو جو نہیں، بس مجھے اچھا لگتا، بس مجھے اسی طرح سے رہنا. ہم کبھی کچھ لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، وہ ہمیں نہیں اچھا لگتا نا، بڑا گھر ہمیں نہیں اچھا لگتا، بہت زیادہ یہ ایسی چیز بہت کم. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نامناسب بات نہیں ہے کہ آپ کو محبت ہو. علی حب ہی، اس کی محبت میں، اس کو محبت ہے اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہ دیتے ہیں ان کو. پھر اللہ نے ترتیب بتا دی نا کہ ایسے شروع کرنا ہے. ذوی القربہ، قرابت داروں کو، سب سے پہلے قرابت دار، پھر یتامہ، یتیموں کو، والمساکین، اور پھر مساکین کو. مسکین، یتیم اور مسکین جو ہے، فقیر اور مسکین میں فرق ہوتا ہے. فقیر جو خود آپ کو اس کی حالت نظر آ رہی ہے نا، کہ بالکل ہی آپ دور سے دیکھ کے اس کی حالت، اس کی شکل، اس کا حلیہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، فقیر ہے. اور مساکین جو سٹک ہو جائیں کسی سچویشن میں نا، ہو تو صحیح کچھ ان کے پاس، لیکن وہ سٹک ہیں، اب ان کے لیے ان کو ضرورت ہے نا آپ کی مدد کی، آپ کی ہیلپ کی. وابن السبیل، اور مسافر، راستے کا بیٹا. عربی زبان میں اس طرح کے چیزیں جو ہے نا، اس طرح کے نام اس طرح لیے جاتے ہیں. راستے کا بیٹا کہ جو سفر میں رہتا ہو، مسافروں کو. والسائلین، مسافر کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ وہ چاہے اپنے گھر میں امیر ہو، لیکن اگر سفر میں اس کو ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ اس کو دیں گے نا صدقہ اور خیرات. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، جو سوال کرے، جو اس نے ہاتھ پھیلا لیا. یعنی جو اگر ہم سیرت پڑھیں صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اہل بیت کی، تو کبھی بھی سوالی کو واپس نہیں بھیجتے تھے. کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہ کچھ دیں، کچھ بھی کریں. وہ پھر رکاب، اور گردنیں چھڑانے میں. تو اس میں ظاہر ہے اس زمانے میں جو تھے غلام تھے. اب اس کے بعد جو لوگ ان پریزن ہیں، یا اس کے جو قرض میں، اتنے زیادہ قرض میں دبے ہوئے ہیں اور کہ اس کو دے نہیں سکتے اور مشکل میں ہیں، لیکن جو شوقیہ قرضے لیے ہوتے ہیں، یا جو اس طرح سے ہم نے اپنی لگژری کے لیے قرضے لیتے ہیں، وہ اس میں نہیں آتے نا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز بھی قائم کرتے ہیں. یعنی یہ سبحان اللہ، اس کی ترتیب اتنی پیاری ہے نا کہ اس کے ساتھ یعنی ان کو سب سے پہلے اس بات کا خیال آتا ہے نا
और व अकाम अस्सलाता, और फिर वो क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं, व आता, और वो देते हैं, अज़्ज़काता, ज़कात, व आता, और वो अदा करते हैं, आता अदा करना, अज़्ज़काता ज़कात, वल मूफूना वफ़ा करना, वफ़ा से है ना मूफू, वफ़ा करना, मूफून पूरा करना, वफ़ा करना, और जो पूरा करने वाले हैं बिअहदिहिम अपने वादों को। और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन जो है उसकी बात, उसका कॉल, उसके वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वादा होते हैं। ऐसे मुंह से बात नहीं निकाल देता। और हमारे बारे में जैसे स्पेशली अस्तगफिरुल्लाह, अब तो ये आम बात हो गई, मशहूर हो गया ना कि ये इंशाल्लाह कहें तो वो कहते हैं वो ये अच्छा, इसका मतलब है करने का इरादा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कितनी गलत बात है ना ये। यानी कि उसमें तो पूरा यकीन होता है कि सिवाय इसके कि अल्लाह कोई ऐसी हर्डल उसमें आ जाए, अल्लाह ना चाहे तो मैं ये नहीं करूँगा ये चीज़ या कि ये काम, अदरवाइज़ जो मैंने बात की है, जिस चीज़ के लिए मैंने जो भी टाइम दिया है, आना है, कुछ करना है, वो मैं करूँगा या करूँगी। तो जब हम उसको, इवन बच्चे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि मामा ये पाकिस्तान वाला इंशाल्लाह है, कि अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बना, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसको सही करें। तो ये जो है इसको हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है ना, कि कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, किसी को आपने कॉल करने के लिए कहा है, किसी के साथ आपने कोई और वादा किया है, कोई भी बात आपने ऐसी की है। कई लोगों को हम देखते हैं कि अगर वो कोई बात करते हैं और उसके बाद फिर उससे फिर जाते हैं, तो अगर आप उन्हें कहें कि आपने ये वादा किया है, तो वो कहते हैं मैंने कोई लिख के दिया था। तो ये ज़ाहिर है, ये बात हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि वादा मोमिन जो होता है उसकी बात, उसकी ज़ुबान, उसके वर्ड्स जो होते हैं वो वादा होता है। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफ़िक की निशानियाँ बताई उसमें से भी एक ये है कि जब वो वादा करता है तो उसको पूरा नहीं करता। यानी वो ऐसा नहीं है कि कभी-कभार अगर आपसे कोई इस तरह हो गया, उसका मतलब है कि उसको उसका इरादा ही नहीं होता ना, वो ऑलवेज़ उसके बारे में सोचता ही ऐसे है ना कि मुझे पूरा नहीं करना। वस्साबिरीना, और सब्र करने वाले। फिर वो सब्र करने वाले होते हैं, फ़ी में अलबासा, तंग-दस्ती में। मुश्किल आ जाए, तंगी आ जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाएँ, तो फिर क्या होता है, वो सब्र करते हैं। वद्दर्राई, और तकलीफ़ में, यानी पेन हो, तकलीफ़ हो, कोई बीमारी हो। दर्रा, बासा आमतौर पे जो तंग-दस्ती आती है फाइनेंशियल उसके बारे में है, और दर्रा आमतौर पर बीमारी से जो तकलीफ़ और तंगी आती है। वहीना, हीन और वक़्त। हीन कहते हैं वक़्त को, अलबास जंग, और जंग के वक़्त। यानी मुसलमान को, मोमिन को इजाज़त नहीं है कि वो जंग के मैदान से मुँह फेर कर भागे। यानी सिवाय इसके कि कोई हिकमत अमली हो, कोई उसको लौट कर, पलट कर किसी और उसका जो है उसके पीछे मकसद हो, वरना वो अगर मैदान जिहाद से, मैदान जंग से वो भागा तो उसके बाद उसके लिए बहुत सख्त वईद है। उलाइका, यही वो लोग हैं, अल्लज़ीना, जो सदकू, सच्चे हैं, जिन्होंने सच कहा, सच कर दिखाया। किस चीज़ को? शुरू में जो हमने पढ़ा था ना ईमानियात, कि ये अल्लाह पाक ने स्टार्ट किससे किया, कि नेकी असल में क्या है ना। तो जो ये सारा कुछ करते हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये साबित कर दिया कि वो ही सच्चे हैं, उन्होंने ही सच कहा ना। ये सारी सिचुएशंस में से उस तरह से गुजरे जिस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको बयान किया है। वा उलाइका, और यही वो लोग हैं, हम जो अल मुत्तकीन, मुत्तकून, मुत्तकी हैं, और यही अपने आप को मुत्तकी कह सकते हैं ना। उसके अलावा अगर आप सोचते हैं या आपको कोई कहता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। आप खुद अपने बारे में ये समझ रहे हो कि मैं इतनी नमाज़ें पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़नी शुरू कर दी है, मैंने इशराक भी पढ़नी शुरू कर दी है, मैंने कुरान भी पढ़ाना शुरू कर दिया है, मैंने मैंने अच्छी बात कहने की, मैं जो है ना दूसरों को बताने की मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है, मैं क्लासेस भी लेती हूँ, मैं और भी इस तरह की चीज़ें करती हूँ। तो अपने बच्चों को भी ज़बरदस्ती मैंने जो है ना डाल दिया है कुरान कोर्सेज़ के लिए, और इसमें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है कि ये सारी चीज़ें ठीक हैं, वो भी नेकी हैं, लेकिन क्या है कि वो ज़ाहिर लैसल बिर्रु, यानी कि ना सिर्फ़ ये नहीं है, उसके अलावा असल में नेकी क्या है कि ये सारा कुछ, पहले सबसे पहले ईमान इतना मज़बूत हो, उसके बाद अब अल्लाह के जो बंदे हैं उनके बारे में सबसे पहले आपकी तवज्जो उनकी तरफ जाए। कोई तकलीफ़ में है, कोई तंगी में है, कोई मुश्किल में है, वो करीबी है, कोई दूर का है, यतीम है, मिस्कीन है, और उसके बाद फिर ये सिचुएशंस जब आएँ ज़िंदगी में, तो उसमें
हमारा तर्ज अमल क्या हो। तो फिर है कि आपने सच कर दिया ना, जो कहा था वो सच कर दिया और आप मुत्तकी हो गए। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए हो, कुतिबा लिख दिया गया। कुतिबा, कतबा का लफ्ज़, कुतिबा का लफ्ज़ जहाँ भी आता है उसका मतलब होता है फ़र्ज़ कर देना, लिख देना। जैसे अभी हमने कहा कि वादे के बारे में हम सम टाइम कहते हैं कि मैंने लिख के तो नहीं दिया था, तो ये उसी वही है कि अब लिख दिया अल्लाह ने ना, लिखी हुई बात है ये ना, कि अब इसमें से किसी तरह से भी आप नहीं इसको छोड़ सकते, निकल सकते ना। जहाँ पे भी कुतिबा का लफ्ज़ आया वहाँ पे फ़र्ज़ कर दिया, लिख दिया गया। अब वो डॉक्यूमेंटेड हो गया ना ये बात। अलैकुम तुम पर, अला पर, कुम तुम, अल क़िसास, क़िसास बदला लेना, फिल क़त्ला मक़तूलों के बारे में। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब ये इसका फ़ैसला कर दिया। अब ये नहीं है कि एक बंदा मरे, क्योंकि यही होता था, अगर एक कत्ल हो गया तो उसके बाद पूरे कबीले की, एक कबीले की दूसरे कबीले से लड़ाई शुरू हो गई और इस तरह की सिचुएशंस हो गई। और अगर कोई मामूली है, गरीब है या नहीं है उसका कोई, तो फिर क्या हुआ कि वो कत्ल हो गया और बस गया, ख़त्म। कोई नहीं उसको पूछने वाला, कोई नहीं उसका जो है ना उसके बारे में किसी को कोई सज़ा देने के लिए सज़ा देने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहता है ये कितनी वो है ना, सुभान अल्लाह। हम अपने इर्द-गिर्द देखें, अपने माशरों को देखें, क्या हो रहा है अब आज तक, कि अल्लाह कह रहा है कि मैंने लिख दिया तुम्हारे ऊपर, लेकिन फिर उसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उसी तरह की इस सिलसिले में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो उसके बारे में, मकतूलों के बारे में मैंने तुम्हारे ऊपर बदला लेना लिख दिया है। अल हुर्र आज़ाद, बिल हुर्र आज़ाद के लिए, ठीक है ना। अगर कोई आज़ाद मारा जाएगा तो उसके बदले में आज़ाद, वल अब्दु और गुलाम, और गुलाम के बदले में गुलाम, वल अब्दु बिल अब्दे, वल उनसा और औरत, बिल उनसा औरत के बदले में औरत। फा मन तो जो कोई, फा पस मन जो कोई, उफिया माफ कर दिया गया, लहू उसके लिए, मिन अखीहे मिन से, अखी भाई ही, यानी उसके भाई की तरफ से, यानी कुछ अगर उसके लिए माफ कर दिया गया, उसने माफ कर दिया उसको, शैउन कुछ भी, फत्तिबाउन तो पैरवी करना है, तो पैरवी करो, बिल साथ, अल मारूफ मारूफ भलाई के साथ ना, भले तरीके से, जो मारूफ हो, जो आपके अराउंड में हो लेकिन अच्छा भी हो। मारूफ के मानी ये होते हैं कि उर्फ पहचाना हुआ, जानी पहचानी बात, और दूसरा ये कि वो अच्छी भी हो, भली भी हो। सिर्फ ये ना हो कि बस एक तरीका राइज है और वो बेशक नामुनासिब है तो उसको बिल मारूफ ही मारूफ तरीके से। व अदा उन और अदा करना, इलैही इलै तरफ ही इसके, यानी किसकी तरफ, जिसके जो उसके मकतूलों के वारिस होंगे। बी एहसान, बी साथ, एहसानी एहसान के साथ। ज़ालिका तो ये है तखफीफुन, तखफीफ रायत, कंसेशन दी है ना अल्लाह ने कि अब मारना ज़रूरी नहीं है, उसको मारो नहीं, बल्कि उसके बदले में कुछ जो है वो बदला ले लो, किसास ले लो ना, किसास लेकर उसको माफ़ कर दो। और जिसको कहते हैं कि इस तरह से अल्लाह ताला ने तखफीफ की आयत दी तुम्हें। मिन से, रब्बी रब, कुम तुम्हारे, तुम्हारे रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, फा पस, मन जो, एतदा ज्यादती करे, यानी उसके बाद भी ज्यादती करे, बदला भी उसने ले भी लिया, किसास ले भी लिया, सब कर भी लिया, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या किया कि उसका बदला लेने चल पड़ा ना, कि उसको जिसने मारा था उसको अब उसने कत्ल करने चला गया। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बाद ज़ालिका, के बाद इसके, कि जब उसने किसास ले लिया, जब किसास हो गया, ज़ालिका बाद ज़ालिका, बादा बाद ज़ालिका इससे, फा पस, ल लिए, हु उसके, ये फा पस ल लिए हो, तो उसके लिए है अजाबुन अजाब, अलीम दर्दनाक, दर्द देने वाला अजाब। वा और, लकुम ल लिए, कुम तुम्हारे, और तुम्हारे लिए, फी में, अल किसास किसास, किसास में, हयातुन जिंदगी है, या ए उली
اولی والے الباب عقل، اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی اگر عقل کرو، سوچو، وائز ہو کے دیکھو، اس کے اوپر غور کرو تو اسی میں تمہارے لیے زندگی ہے کہ جب ایک کے بدلے میں اتنے قتل کرنے چلے جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ قبیلوں کے قبیلے اور شہروں کے شہر اجڑ جاتے تھے نا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قصاص کا معاملہ رکھ دیا کہ تم اس کے بدلے میں قصاص لے لو، جس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس سے جو بھی ہے قصاص طے ہوا وہ لے لو، تو اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو معاف کر دو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا ہے زندگی رکھی ہے، اس سے کتنے لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ۔ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مجبور ہو کے معاف کر رہا ہے نا، تو اس میں پھر جو ریاست ہوتی ہے اس نے جو ہے کرنا ہوتا ہے نا کہ اپنا جو اس کا ہے کریکٹر اس کو اس نے پلے کرنا ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن آ جائے۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، پر تم اذا جب حاضر ہو جائے، آ جائے، احدا ایک، تم میں سے یعنی تم میں سے کسی ایک کو، الموت موت، ان اگر، ترک چھوڑ جائے، ہم بھی کہتے ہیں ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اگر وہ چھوڑ جائے، خیرن، میں نے پہلے بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ خیرن کا مطلب عربی زبان میں قرآن میں خیرہ مال کے لیے بھی استعمال ہوا نا، کہ اگر وہ چھوڑ جائے کچھ مال، نیل وصیت، وصیت کے قابل نا، لیے، الوالدین تو یہ کس کے لیے ہے، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے نا، حقاً حق ہے، علی پر، علی المتقین ان لوگوں پر جو ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر حق ہے۔ پہلا جو حکم تھا وہ یہ تھا، پھر یہ منسوخ ہو گیا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت کے جو تھے حصے وہ مقرر کر دیے نا، تو اب اسی کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی، اور اس میں بہت زیادہ ہم آگے جائیں گے پڑھیں گے تو اللہ نے تلقین کی ہے کہ اس کو اسی طرح سے کرو، کچھ بھی تمہارے سمجھ میں تمہیں لگتا ہے کہ نہیں یہ ایسے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا، لوگوں نے کیا، لیکن اس میں کتنی زیادہ چیزیں جو تھیں وہ نامناسب ہوتی تھیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے طرف سے حصے مقرر کر دیے۔ پس من جو کوئی، بدلا بدل دے، اسے، بعد ما جو سمعا سنا، اسے جو اس نے سنا، پس انا بے شک، انما یہاں پہ انما آ گیا تو بے شک صرف یہی بات ہے کہ اسمہ اس کا گناہ ہے، اس کا، علی پر، الذین وہ جو، یبدلون تبدیل کرتے ہیں، اسے جو اس کو بدل دے اسی کے اوپر اس کا گناہ ہے، انا بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ کسی بھی آیت کا اینڈ جن اللہ کے ناموں پہ ہوتا ہے اس کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بدل دے وصیت کو بعد اس کے کہ اس نے جو سنا، تو اس کے بعد اس کا گناہ اسی پہ ہوگا جس نے اس کو بدلا، یعنی اگر لکھنے والا صحیح لکھ کے گیا ہے، اگر اس نے کوئی غلطی نہیں کی تو اس کے اوپر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جنہوں نے اس کو بدلا ہے اسی کے اوپر، انہی کے اوپر گناہ ہوگا، اور اللہ تو وہ ہے کہ جو سب سنتا ہے اور جانتا ہے، اس کو پتہ ہے، کچھ بھی تم ذرا سا بھی ادھر ادھر کرتے ہو اس کو اس کا پتہ ہے۔ پس من جو خوف کرے، ڈر جائے، اس کو ڈر ہو، من سے، موسن وصیت کرنے والے سے نا، جانفن طرفداری کا، او یا اسمن گناہ کا، اور اگر کوئی آپ ایسی وصیت دیکھیں، آپ کے سامنے کوئی ایسی وصیت آئے، وصیت کا معاملہ تو ابھی بھی ہے نا، 1/3 کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں آپ، یا آپ کے پاس کچھ بھی ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو وصیت کا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس، آپ نے کسی کے قرض دینے ہیں، آپ نے کچھ اور کسی سے کچھ لینا ہے، ایسی کوئی بھی چیز آپ کی وصیت کے قابل آپ کے گھر میں ہے تو آپ کے لیے وصیت کرنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت تلقین کی نا کہ اس کے بارے میں ضرور وصیت کرو، ادروائز اگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے تو جو آپ کے ہیں، آپ کا مال وہ اللہ نے جو قرآن میں حصے مقرر کیے ہیں اس کے علاوہ وارثوں کو چلا جائے گا، اور زندگی میں جو آپ اگر تقسیم کرتے ہیں تو وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ وراثت نہیں تقسیم کرتے، وہ آپ ہبہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں، ویسے کریں
وہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ زندگی میں آپ جو اللہ کے حکم ہے اس کے مطابق وراثت تقسیم کر نہیں سکتے، کیونکہ جن کو آپ دے رہے ہیں ان میں سے کوئی پہلے فوت ہو جائے پھر، تو اس لیے یہ سارے حکم جو ہیں وہ اسی طرح سے ہوں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پس اسلحہ تو اصلاح کر دو، بینہم ان کے درمیان، فا اور پس لا نہیں، اسما گناہ، اللہ پر ہی، اس علیہ یہاں پہ اللہ اور ہی ہے نا، تو اس سے یہ ہو گیا ہے اللہ، اور پھر یہ ہی ہے جو ہم نے زمائر کی گردان تھی نا، اللہ پر، علیہ کے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، انہ بے شک، اللہ غفور، مغفرت کرنے والا، ڈھانپ لینے والا، کور کر دینے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسی وصیت لکھ جائے جو ٹھیک نہ لگے، آپ کو لگے کہ اس میں زیادتی کر گیا ہے، طرفداری کر دی ہے اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وراثت کے جن کو وراثت ملتی ہے ان کے حق میں وصیت نہیں، کہ اگر آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کو پتا ہے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، جب بیٹے اور بیٹیاں ہوں یا صرف ایک ہی بیٹا صرف ہو تو سب کی سب ان کو چلی جاتی ہے نا، باقی جو ہوتے ہیں ان کے پاس جو بھی ہے اس کا جب ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس، یعنی کہ اس کے بعد آپ کہیں کہ جو 1/3 ہے جس کے بارے میں وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اب ایک میرا زیادہ لاڈلا ہے تو یہ 1/3 میں اس کو پہلے ہی اس کے نام وصیت کر دوں، باقی جو وراثت میں سے حصہ آئے گا وہ بھی آئے گا، تو اس کو اس سے منع کیا گیا ہے نا۔ اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ 1/3 کی وصیت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رشتہ دار پہلے سے مالدار ہیں، بہت ان کے پاس مال و دولت ہے، بے شک وہ زیادہ قریبی ہوں، لیکن قریبی سے شروع کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیسی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا، تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ کہ اگر فیملی میں ہی اور لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تھوڑا سا دور کا ہے لیکن وہ ان کی حالت بہت خراب ہے، آپ کے رشتہ دار جو قریبی ہیں وہ ٹھیک ہیں، خوشحال ہیں، تو اس کی ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ کہا نہ جاتا آگے نا کہ والیتامی والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب اور یہ سارا کچھ نا، تو پھر تو ظاہر ہے رشتہ داروں سے آگے رشتہ داروں سے رشتہ دار تو وہ آگے آگے چلتا رہتا اور پہنچتا، لیکن ایسا نہیں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے ہمیں حکم دیا۔ تو اس میں اگر کوئی طرفداری کر جائے یا کوئی ایسی چیز کر جائے جس کا آپ کو پتا ہو کہ یہ صریحاً گناہ ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، تو پھر آپ اس میں اصلاح کر دیں، جیسے اس نے 1/3 کی وصیت جو ہے اگر اس نے اپنے ہی بچوں کے نام میں وہ کر دی ہے تو پھر وہ ہوگا کہ وہ آپ اس کو چینج کر دیں گے، یا اس نے کسی ایسی جگہ پہ ایسی چیز کے لیے اس کو وقف کر کے یا وہ دے کے گیا ہے کہ جو گناہ کا کام ہے، جو مناسب نہیں ہے، اس کے لیے اس کو چینج کر دیا جائے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اگر کوئی اصلاح کر دے بینہم ان کے درمیان، فلا اسمال ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں وہی وصیت ہے وصیت پہ عمل نہیں کیا، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی بات غلط ہو، نامناسب ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، طرفداری والی ہو، گناہ والی ہو، انصاف نہ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ آپ اس کو فیئر کرنے کے لیے جب اس کو بدل دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ان اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بخش دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جس سے غلطی ہوئی ہے اس کے گناہ معاف کر دے گا، اس کے ساتھ آپ کی طرف سے یہ کیا ہوگا، ایک اچھا عمل ہوگا، اور اس کی بھلائی، اس کی خیر ہو جائے گی اس میں، اور پھر کیا ہے وہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تم پہ بھی رحم کرے گا، بہت رحم کرے گا، جو اچھا کام کر جائے گا، جو اچھی چیز، اچھی روایت، جو کسی غلطی کو درست کر دے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی غلطیاں گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید اور بہت زیادہ رحم بھی فرمائے گا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارا یہ ختم ہوا آج ایک رکوع، جزاک اللہ خیراً۔ ایک چیز میں نے صرف جو تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ